گفتگو، جیسا کہ سورہ توبہ کی اس آیت سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بنیادی طور پر اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیری مریدی۔ اس کا عنوان جو میرے ذہن میں تھا، جس کو ذہن میں رکھ کے میں نے اس کے متعلق جو ہے وہ سرچ کی کہ پیری مریدی جو ہے اس نے کس قدر ہمیں نقصان پہنچایا، لوگوں کے سوچنے کی صلاحیت کو کس طرح سے مفقود کر دیا، جمود کا بادل کس طرح عوام کے اذہان کے اوپر چھایا رکھا، یہ سب نقصانات، اور پھر اس سے دھیرے دھیرے کس طرح آزادی ملنا شروع ہوئی، اور اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ کون سا گروہ بالخصوص بر صغیر اور پاکستان میں تھا، وہ کون سی جماعت تھی کہ جس نے لوگوں کو تقلید اور پیری کے اس جال سے نکال کر خود سے قرآن و سنت تک رسائی حاصل کرنے کی فکر دی۔ یہ ساری گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اور عام طور پہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹاپک کو ہم ایک ہی جمعہ کے اندر کور کریں تاکہ آئندہ جمعہ کے لیے کوئی نئی بات، کوئی نیا عنوان ہم منتخب کریں۔ کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو بھی ہم آج ایک ہی نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر نہ ہو سکا تو اس ٹاپک کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ہم آئندہ جمعہ میں بھی کچھ حصہ اس کا شاید کہ وہ ڈسکس کریں۔ اور آئندہ جمعہ میں اس کے علاوہ رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، تو کچھ گفتگو، کچھ باتیں ہم اس حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ٹاپک اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہے، تو اب جتنی باتیں میں کروں گا وہ خود بخود آپ کو کلک کرتی جائیں گی کہ میں کون سی دکھتی رگ کو چھیڑ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر وہ کام دہرایا جائے گا جو اس سے پہلی امتوں کے اندر کیا گیا تھا۔ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے وضاحت بھی فرما دی کہ جی ہاں، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، یعنی جو کام ان کی اقوام کے اندر کیے گئے تھے اس امت میں ان کاموں کو دہرایا جائے گا۔ اس حدیث کے پیش نظر اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے میں نے اس بات کی سلیکشن کی ہے کہ میں پہلے آپ کے سامنے عیسائیت کی پیری مریدی رکھوں، اس سے آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی میسر آئے گی کہ اسلام کے اندر یہ عنصر کس طرح در آیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں اختصار کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مخاطب ایمان والوں کو کیا اور عہدے عیسائیوں اور یہودیوں کے بیان کیے، ٹھیک ہے، یعنی پیر عیسائیوں اور یہودیوں کے ذکر کیے اور مخاطب ایمان والوں کو کیا۔ اس سے اللہ کا اشارہ کیا تھا؟ یقیناً یہی کہ ایمان والوں وہ عہدے تمہارے اندر کہیں داخل نہ ہو جائیں۔ فرمایا، پہلے ہم اس کا اختصار سے ترجمہ سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے مرد، اے ایمان والی عورتوں، ان کثیرا من الاحبار، یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب بھی ہم کوئی حکم لگاتے ہیں، ہم کوئی بات کرتے ہیں، تو فیصلہ میجورٹی کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ منورٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے القلیل کالمعدوم، کہ تھوڑے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ میں کرپشن ہی کرپشن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایماندار رہا ہی نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ غالب کرپشن ہو گئی ہے،
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ادارہ رشوت کے بغیر کام کرتا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ادارے میں کوئی بیچارہ ایماندار رہا ہی نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اکثریت ان لوگوں کی یہ ہے جو رشوت لے کر ہی کام کرتے ہیں، غلبہ ان لوگوں کا ہے۔ تو اکثر بات میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں اکثریت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم لگایا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر اسی اصول اور اسی فارمولے کو یوز کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان، کہ بے شک بہت سے احبار اور رہبان، یعنی کہ عیسائیوں کے پیر اور یہودیوں کے پیر، میں معذرت سے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اگر کسی کو برا لگے تو، لیکن بات وہی ہے کہ اکثریت چونکہ اب اس کا غلط استعمال کر رہی ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اور یہ فراڈ لوگ جو ہیں ان سے ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ تو راہب اور احبار یہ بنیادی طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کے پیشوا تھے۔ اگر میں اور وضاحت سے لفظ استعمال کروں تو ان کے یہ علماء تھے، یہ راہب اور پادری، یہ پوپ، یہ پادری، یہ چرچ کے ذمہ داران جو تھے، یہ ان کو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے ایمان والو کہ اکثر پادری، اکثر چرچ کے پاپا جو جسے وہ اپنا ہیڈ مانتے ہیں، پاپائے چرچ جو ہے، اکثر یہ کیا ہیں؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بظاہر تو یہ مذہب کے پیشوا ہیں، بظاہر تو یہ مذہب کے پیشوا ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، اور یاد رکھو کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی یہ لوگ مال کے اتنے رسیہ ہیں کہ بھر بھر کے تجوریاں جو ہیں وہ رکھ رہے ہیں اور اس میں سے یہ خرچ بھی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب آئیے میں اس ضمن میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مختلف جانشین ہوئے، جنہیں آپ کا حواری کہا جاتا ہے، جن میں سے مشہور پیٹر نامی ایک جانشین کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ روم کے اندر ہے، اور وہیں پر سینٹ پیٹر کے نام سے سب سے بڑا چرچ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے وقت، اس وقت جو ہے وہ غلبہ یہودیوں کا ہی تھا اور ان مذہبی پیشواؤں کا ہی تھا جن کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت آپ کو یہ بھی کرتا چلوں کہ تورات جو ہے یہ بنیادی طور پر احکامات کی کتاب ہے، یعنی اس کے اندر اصول احکامات بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ قوم یہود نے ان احکامات کو فقہ کی بھینٹ چڑھا دیا، ان احکامات کو اپنے نظریات، اپنے تخیلات اور اپنی تعویلات کے ذریعہ سے یکسر بدل کے رکھ دیا۔ میں اس کی بہت سی اگزامپلز ہیں، میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے فقہی توڑ مڑوڑ کر کے یہ بات لوگوں کو باور کروا دی کہ سود لینا ویسے تو حرام ہے، سود لینا ویسے تو حرام ہے، لیکن چرچ لوگوں کو فلاح کے لیے چرچ جو ہے وہ لوگوں کو سودی قرضے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے اپنی جانب سے ایک اصطلاح گھڑ لی، ٹھیک؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ جب انہوں نے تورات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ترغیب اور ترہیب کے ذریعے سے، انجیل میں ترغیب و ترہیب ہے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے لوگوں کو تورات کے احکام و مسائل کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ابھارا۔
تو دراصل یہ دونوں کتابوں کا جو مجموعہ جب بنے گا تو پھر ایک کے اندر احکامات اور دوسرے کے اندر ترغیب و ترہیب آئے گی. جبکہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے یہ خاصہ عطا کیا کہ اس میں احکامات بھی ہیں اور اس میں ترغیب و ترہیب بھی ایک ہی کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے درج کر دی. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح تورات پر عمل کے لیے ابھارتے تھے اور اس وقت کے لوگ ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا اسی لیے تو اپنے تئیں انہوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا. اب اگلا سٹیپ آتا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے انہی چرچ کے پادری اور انہی راہبوں نے عوام الناس کو یہ باور کروایا اپنی طرف سے کہ سب سے پہلی بات تو تورات اور انجیل یہ پادری کے علاوہ کوئی اور پڑھ نہیں سکتا، اس لیے عبرانی زبان کے علاوہ کسی بھی اور زبان کے اندر انجیل یا تورات کا ترجمہ کرنے کی اجازت قطعاً نہیں تھی. بہت بعد میں یہ جرمن زبان کے اندر لوتھر نے اس کا ترجمہ کیا. بہرحال یہ آگے چل کے بات آئے گی. کیوں ایسا کرنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ تاکہ لوگ اپنے مذہبی مسائل کے اندر پادری کے محتاج رہیں اور کوئی بندہ تورات یا انجیل تک ڈائریکٹ رسائی حاصل کر کے اپنے مسائل کو اخذ نہ کر سکے یا کم از کم پادری کی غلطی پکڑنے کی صلاحیت کسی کے اندر نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2, پادری کے مقام کو اتنا بلند کیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پادری ہی دنیا میں، یا پوپ کہہ لیں یا پاپائیت کہہ لیں، یہ پوپ پادری ہی دنیا میں خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. عیسائیت کے اندر یہ لڑائی ہمیشہ سے رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر 18ویں صدی تک عیسائیت کے اندر یہ لڑائی رہی کہ عوام الناس کے اوپر حکومت کرنے کا اختیار وہ پاپائیت یعنی پوپ کو ہوگا یا کہ بادشاہ وقت کو ہوگا. عیسائیت میں یہ بات بھی باور کروائی جاتی تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے. تو یہ جنگ ان کے درمیان ہمیشہ سے رہی. 18ویں صدی کے بعد سیکولرزم اور جمہوریت نے آ کے اس جنگ کو ختم کیا، جو ہم آخر میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بتایا گیا کہ پوپ اور پادری وہ خدا کا ہی نمائندہ ہوتا ہے اور بادشاہت کو بھی یہی دعویٰ تھا. بادشاہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ پوپ اور پادری کے ساتھ ساتھ جو حکمران وقت بادشاہ ہوگا وہ بھی دراصل خدا کا مقرر کردہ نمائندہ ہی ہوتا ہے. نمبر 3, چونکہ پادری اور پوپ اور بادشاہ کی آپس میں کبھی نہیں بنی، لیکن 18ویں صدی تک پاپائیت یعنی پادری یا پوپ یہ بادشاہت کے اوپر غالب رہے اور حکمران وقت اور بادشاہ وقت کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ پوپ کے حکم کے خلاف کوئی بھی اقدام، کوئی بھی قدم اٹھا سکے. نمبر 3, اب چونکہ پادری اور پوپ یہ خدا کا نمائندہ ہے، لہذا پادری صاحب یا پوپ جو ہے یہ احتساب سے آزاد ہیں. یہ کیا ہیں؟ احتساب سے آزاد ہیں. یہ عمل کریں یا نہ کریں، ان سے کوئی گناہ بھی ہو جائے، یہ چاہے جتنی مرضی کرپشن کریں، یہ چاہے جیسا مرضی ظالمانہ فیصلہ صادر فرمائیں، عوام الناس کے اندر کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ پادری سے یہ پوچھ سکے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. ٹھیک ہے. یہ پوپ اور پادری کے بارے میں ہمیشہ سے عیسائی عوام کا نظریہ بنائے رکھا اپنی حاکمیت اور اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے. نمبر 4, عیسائی عوام کو، یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہودی اور عیسائی مکس کر کے، یہودی پھر بھی تھوڑا سا بچ کے رہے،
لیکن عیسائی عوام کو ہمیشہ سے پادری یہ باور کرواتے رہے، چونکہ تورات تک تو عوام کی رسائی نہیں تھی، جو پادری نے کہہ دیا وہی دین تھا، تو پادری نے کہا کہ تورات میں ایسے لکھا ہے، پادری نے کہا اللہ کا یہ حکم ہے، اور عوام جو ہے وہ مذہب کی جو ایک داغ روحانیت کی ایک ذہنوں پر طاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ اپنے گھٹنے پادری کے سامنے ٹیکتے رہے۔ نمبر 5، پادری نے یہ کنسپٹ عوام الناس کے اندر دیا کہ اگر آپ میں سے کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس گناہ کی معافی کے لیے پادری سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور پادری سے معافی حاصل کرنا وہ کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ ایسی لسٹیں جاری کر دی گئیں، یعنی آپ دین کے مذاق کا اندازہ لگائیے کہ ایسی لسٹ جاری کر دی گئی کہ جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر ایک آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بولے تو اس کو اتنا جرمانہ، اگر ایک آدمی ایک مرتبہ اتوار کو چرچ میں نہ آ سکے تو اس کا اتنا جرمانہ، اگر ایک آدمی ایک مرتبہ یہ فلاں شراب پیے تو اس کو اتنا جرمانہ، یعنی گناہوں کی لسٹ جاری کر دی گئی کہ اس گناہ کے بدلے اتنے پیسے پادری کو چرچ میں جمع کروانے ہوں گے، اور وہ پیسے دے کر آپ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف۔ یہ باتیں آپ کے ذہن سے جب ٹکرا رہی ہوں گی تو آپ کو اپنے معاشرے کا بھی حال نظر آ رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس میں ہم آخر میں گفتگو کریں گے۔ اچھا، اب یہ کنسیپٹ بھی لوگوں کو دے دیا گیا، چنانچہ گناہ ہوتا، لوگ گناہ کرتے اور بڑی آسانی کے ساتھ پیسے دے کر اپنے گناہ جو ہے وہ معاف کروا لیتے۔ یہی کافی نہیں ہے، پادریوں نے یہیں پر یہ جو اللہ رب نے فرمایا نا احبار اور رہبان، یہیں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی، بلکہ لوگوں کو اب انہوں نے عبادت میں بھی ریلیکسیشن دی، انہوں نے عبادت میں بھی ریلیکسیشن دی۔ اور وہ کیا کہ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو اپنی زبان میں سمجھانا چاہوں تو پادریوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ اگر تم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، مسجد دارالسلام کے خطیب کو 1000 روپیہ دے دو، تمہاری نماز معاف، 1 مہینے کی نماز معاف ہے۔ یعنی لوگوں کو عبادات کرنے میں بھی ریلیکسیشن دے دی کہ اگر تم اتوار والے دن چرچ نہیں آ سکتے تو اتنے پیسے تم چرچ میں ماہانہ فیس جمع کرواؤ، تمہاری عبادت پادری نے معاف کر دی۔ یعنی اس حد تک عوام الناس کے اذہان کے اوپر کنٹرول رکھا، لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مبرہ رکھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک وڈیرا کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ریاست کے اندر کسی کے اندر ہلکا سا بھی شعور پیدا ہو جائے، کوئی پڑھ لکھ جائے، کوئی کالج یونیورسٹی سکول وہ اپنے علاقے میں نہیں بننے دیتا۔ کیوں؟ لوگوں کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو، لوگ غلام در غلام رہنا پسند کر لیں۔ اسی کا نتیجہ تھا۔ نمبر 7، آپ اس بات سے پاپائیت کی ظلم کا اور ان پیروں کے غلبے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب تک ان کا تسلط قائم رہا یورپ کے اندر اور روم کی سلطنت کے اندر، کسی بندے کو فلسفہ پڑھنے کی، کسی بندے کو سائنسی علوم پڑھنے کی، کسی بندے کو تورات اور انجیل پڑھنے کی پادری کے علاوہ وہ جو ان کا ایک پورا دائرہ تھا جس میں اس بندے کو یہ لاتے تھے تو اس کو پوری برین واشنگ کر کے اپنے جیسا ہی بنا لیتے تھے، تو اس کے علاوہ کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی ان کے علاوہ علوم پڑھتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اسے سزائے موت دے دی جاتی تھی۔ اندازہ لگائیے، حتیٰ کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی نے ایسی کوئی کتاب لکھ دی ہے تو اس کتاب کو فوراً نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ نظر آتش کر دیا جاتا تھا بلکہ اس کتاب لکھنے والے کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا۔ یعنی اس کو صرف سولی پر نہیں چڑھایا جاتا تھا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے عبرت کے لیے لٹکا دیے جاتے تھے تاکہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ کر سکے۔
یعنی پاپائیت کے دور تک لوگوں کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ وہ مذہب کے علاوہ، پادری کی انسٹرکشنز کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں کہ وہ اس میں ان کے اندر کوئی شعور یا ان کے اندر کوئی سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو۔ اس قدر یہ لوگ ظالم تھے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اپنے تسلط اور اپنے غلبے کو قائم رکھنا۔ بادشاہ وقت بھی پادری کا ہی محتاج ہوتا تھا، پادری کے فیصلے کے خلاف وہ کوئی اقدام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال یہ مل جل کے 18ویں صدی تک جو ہے وہ چلتے رہے۔ لیکن ظلم بہرحال وہ ظلم ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ چونکہ جب کوئی انسان غیر آئینی، غیر قانونی، غیر فطری طور پر اپنا تسلط قائم رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے گاہے بگاہے اپنی کرسی کو اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے عوام کے اوپر اس کا رعب اور اس کی داغ بیٹھی رہے۔ بسا اوقات یہ تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ پاپائیت نے اپنا رعب اور اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، لیکن وہی قدم ان کے زوال کا باعث بن گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا قدم اٹھایا، اور یہ دوسرا قدم مزید ان کے زوال کا باعث بنا۔ اور وہ کیا تھا؟ اتنی گفتگو سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ اس وقت کے یہ پادری، اس وقت کے یہ راہب اور احبار جن کو قرآن نے سورہ توبہ میں ذکر کیا، یہ کس قدر عوام الناس کے اذہان کے اوپر غالب تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، یعنی انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات باور کروائی کہ بیت المقدس، جو کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں نے حضرت عمر کی آمد پر فتح کر لیا تھا، انہوں نے پاپائیت نے اپنی عوام کو باور کروایا کہ ہمیں صلیبی جنگ کر کے اس بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کا آغاز پادریوں کے کہنے کے اوپر کر دیا گیا، اور ابتدا میں ان کو اس میں فتح حاصل ہوئی۔ عیسائیت کو بیت المقدس، یہ ایک پوری تاریخ ہے جو شاید میں نے اس پر کچھ 2-3 جمعے پڑھائے بھی ہوئے ہیں صلاح الدین ایوبی کے اوپر، اس میں آپ کو یہ ساری باتیں بیان بھی کی تھیں۔ تو انہوں نے بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، اور ایک دفعہ اس پہ قابض ہو گئے، اور دوبارہ عوام کے اندر داغ بیٹھ گئی کہ پاپائیت یا پادری واقعی یہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ تسلط زیادہ دیر قائم نہیں رہا، اور عماد الدین اور نور الدین زنگی کے جانشین صلاح الدین ایوبی نے بہت جلد ہی دوبارہ بیت المقدس جو ہے وہ ان سے لے کر مسلمانوں کے انڈر کر لیا۔ جب ان کو بیت المقدس کو دوبارہ کھونا پڑا، شکست ہوئی، تو اس شکست سے لوگوں کے اذہان کے اندر یہ خلش پیدا ہو گئی کہ اگر جو پاپائیت ہے یا پادری ہے، اگر یہ خدا کا نمائندہ ہے تو یہ ہار کیسے گیا، اس کو شکست کیسے ہو گئی اگر یہ خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ خیر لہٰذا ایک تو ڈاؤن فال یہ آیا کہ لوگوں کے اندر تھوڑا سا پادریوں کا وقار کم ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا سبب بنا جس کی وجہ سے 18ویں صدی کے اندر پھر پاپائیت جو ہے وہ گرجے کی حد تک محدود رہ گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں کہ سیکولرزم اور مذہب کو جو حکومت سے الگ کرنے کی بنیاد بنی ہے وہ دراصل ان پادریوں، ان پاپائیت کا یہی ظلم تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ روم کے اندر اس وقت کے جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا، وہ نام مجھے اب یاد نہیں ہے، اس نے اپنے تمام جتنے بھی انڈر چرچ تھے ان کو یہ اعلان کیا کہ ہم یہاں پر روم کے اندر سینٹ پیٹر کے نام سے ایک بہت بڑا چرچ قائم کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا چرچ جو کہ ایک بہت تاریخی عمارت ہوگی کہ اس سے قبل کبھی ایسی کوئی عمارت نہیں بنی ہوگی اور نہ اس کے بعد بنے گی، اور آج بھی وہ عمارت واقعتاً جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک مثال رکھتی ہے۔ اب اس کے لیے جب فنڈ ریزنگ ہوئی تو فنڈ ریزنگ کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟
پہلے تک یہ کیا کر رہے تھے؟ ابھی تک یہ صرف لوگوں کو گناہ معاف کر رہے تھے، نیکیوں میں پیسے لے رہے تھے، لوگوں سے گناہوں کے پیسے لے کر ان کو معاف کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا، اور وہ کیا تھا؟ لوگوں کو جنت کے ٹکٹ فروخت کرنا شروع کیے۔ چرچ نے ایک ٹکٹ جاری کیا، اس ٹکٹ کی ایک قیمت رکھی کہ جو بندہ بھی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ یہ ٹکٹ لے لے۔ پھر جنت کو بھی کیٹاگرائز کیا کہ جو 3 سٹار میں رہنا چاہتا ہے اس کی اتنے کی ٹکٹ، جو 5 سٹار جنت میں رہنا چاہتا ہے اس کی اتنے کی ٹکٹ، جو 7 سٹار میں رہنا چاہتا ہے اس کی اتنے کی ٹکٹ۔ پھر یہی کافی نہیں، ٹکٹیں لوگوں نے بہت جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بکیں، اور لوگوں نے بہت ٹکٹ جو ہے وہ خریدی۔ یہی کافی نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری لوٹ کا یہ جو بازار ہے یہ کامیاب ہو گیا، تو انہوں نے اگلا سٹیپ اٹھایا، اور وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ زندہ لوگ تو اپنے لیے ٹکٹیں لے ہی رہے ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد مر گئے ہیں نا ان کے لیے بھی آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کے نام پہ ٹکٹ لیں گے تو اگر وہ جہنم میں ہیں تو وہ بھی ٹکٹ لینے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو باور کروا دیا کہ آپ اپنے لیے، اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جنت کے ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ پھر عوام کے اندر شعور کیسے پیدا ہوا۔ مارٹن لوتھر نامی ایک شخص تھا کہ جس نے پادری مختلف روایات ہے اس کے بارے میں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھا اور اس میں کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگی، تو اس نے یہ دعا کی اپنے خدا سے کہ اگر مجھے اس طوفان سے بچا لیا جائے تو میں اپنے آپ کو چرچ کے لیے وقف کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بچ گیا۔ وہ بندہ تھوڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جب پادریزم کا مطالعہ کیا وہ پادری بن گیا۔ جب وہ پادری بن گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پادری راہب جو ہیں یہ تو چرچ کے نام کے اوپر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اس نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ تم ان کو پیسے دے کر ٹکٹیں خرید رہے ہو اور یہ ان ٹکٹوں سے اپنے محلات قائم کر رہے ہیں۔ اس نے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کیا، اور یہ وہی بندہ ہے جس نے پہلی مرتبہ جرمن زبان کے اندر تورات کا، انجیل کا ترجمہ کر دیا۔ اس کے اوپر بھی پادریوں نے بہت سے کیسز جو ہیں وہ دائر کیے، لیکن یہ شخص بہت جلد اور بہت تیزی سے عوام کے اندر مقبولیت پاتا گیا۔ کیونکہ اس نے لوگوں کو یہ باور کروایا کہ پادری کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پوپ جو ہے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہوتا۔ پوپ کے پاس خدا نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ تمہیں جنت کی ٹکٹیں جاری کر سکے، وہ تمہارے گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اس نے 95 صفحات کے قریب ایک آرٹیکل لکھ کے وہ چرچ کی دیواروں کے اوپر چسپاں کروا دیا، جس میں اس نے تورات سے دلائل دیے۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پادریوں میں سے ہی ایک پادری جو ہے وہ غدار ہو گیا۔ اس نے ہی ان کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر آشکار کر دی۔ لوگوں نے پادریوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی پادریوں کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اسی سے پروٹیسٹنٹ نام کا عیسائیوں کے اندر ایک قبیلہ یا ایک فرقہ جو ہے وہ جنم میں آتا ہے، ایک فرقہ بن گیا۔ لوگوں نے پادریوں کے تسلط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ لمبی بحث ہے، اختصار سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رم کے مارٹن لوتھر کے مرنے کے بعد اس کا اور جانشین آیا، یہ فکر لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، لوگوں نے پادریوں کے خلاف آواز اٹھائی، اور بلا آخر لوگوں نے اپنی رائے کو آزادی دینے کے لیے سیکولرزم کو غالب کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت دنیا میں سیکولرزم کے غلبے کے تسلط کی جو وجہ بنی، وہ دراصل پادریوں کا یہ بہیمانہ ظلم تھا۔ لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ گئے۔
جب لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ گئے تو لوگوں نے ان کو اتنا پیسا، اتنا محدود کیا، بادشاہوں اور پادریوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی۔ لوگوں نے پھر 18ویں صدی کے بعد لوگوں نے اس بات کو یورپ کے اندر نافذ کر دیا کہ آج کے بعد مذہب صرف اور صرف کسی انسان کی ذات تک محدود رہے گا، حکومت کرنے کا اختیار عوام کو ہوگا اور عوامی نمائندہ جمہوری نظام کے ذریعے سے اوپر آ کر بیٹھے گا۔ بادشاہت الگ اور مذہب الگ۔ یہ ہے وہ وجوہات جس کی وجہ سے دنیا کے اوپر سیکولرزم نے غلبہ پایا۔ لیکن اس بارے میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں عیسائیت کو داد دینی چاہیے اور یورپ کو داد دینی چاہیے، بلکہ عیسائیت کو نہیں، یورپ کو ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے اس تاثر کو کہ مذہب کسی انسان کا ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے مذہب کا وہ بھیانک چہرہ غلبے کا دیکھا تھا نا، پادریوں کا ظلم ایک عرصہ انہوں نے دیکھا تھا، لہذا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ داد دینی چاہیے کہ اپنے علاقے میں تو انہوں نے عیسائی مذہب کو گرجے تک یا کسی بندے کی ذات تک محدود کر ہی دیا، لیکن اس کے اثرات دوسرے مذاہب کے اوپر بھی انہوں نے چھوڑ دیے۔ گویا پوری دنیا میں یہ نظریہ بن گیا کہ مذہب کسی انسان کی ذات کی حد تک محدود ہو سکتا ہے، حکومت جو ہے وہ سیکولر ہوگی۔ یہ سارے مذاہب کے اوپر اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، اور اصل میں یہی وہ پیری مریدی کے ناجائز استعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو بھی یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ مذہبی پیشوا یہ تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ تمہارا مال بٹورتے ہیں، یہ تم سے نذرانے وصول کرتے ہیں، یہ تم سے عقیدت کے نام کے اوپر چادریں چڑھواتے ہیں، یہ تم سے حلوے کھاتے ہیں، لہذا ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ حکومتی یا عوامی نمائندگی کرے، یہ کسی کی ذات تک محدود رہ سکتے ہیں اور تمہیں حکومت کرنے کے لیے الگ نمائندے چننے پڑیں گے۔ اسلام کو، مذہب کو مسجد تک محدود کر دو، یہ دراصل وہ پاپائیت کے ری ایکشن کے طور پر دنیا کے اوپر سیکولرزم کا غلبہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ یہودیت اور عیسائیت، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، اسلام کی حقانیت کا یہاں سے آپ کو علم ہوگا، اور آپ سے کبھی کوئی سیکولرزم کے غلبے کی بات کرے تو آپ اس کو گائیڈ کر سکیں گے کہ بھائی ہم عیسائی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم یہودیت نہیں ہے کہ ہم ان کو فالو کر کے سیکولرزم کو غلبہ دیں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین، دین اسلام ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ کیوں مسجد تک محدود نہیں رہ سکتا، وہ کیوں حکومت میں بھی اپنی بالادستی چاہتا ہے، یہ بات آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس لیے جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار بن گئی، اور انہوں نے انجیل کو تھام لیا اور تورات کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے انجیل کو تھام لیا اور تورات کو چھوڑ دیا۔ اب تورات والوں نے یعنی یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو تھام لیا اور انجیل کو چھوڑ دیا۔ اب حکومت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی، یعنی ایون کہ ان کے پادریوں کے پاس کوئی بھی مکمل ضابطۂ حیات تھا ہی نہیں، ان کے پاس کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نظام تب بنتا جب یہ تورات اور انجیل کو اکٹھا کرتے، ایک کے اندر احکامات اور دوسرے کے اندر ترغیب و ترہیب ہوتی، اکٹھا کرتے تب کوئی نظام بنتا۔ لیکن یہ تورات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، خالی ترغیب و ترہیب سے ملک کیسے چلے؟ پالیسی کون بنائے؟ کہاں سے احکامات آئیں؟ تھا نہیں۔ اور ادھر پالیسی تھی، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔
لہذا وہ اس عدم استحکام کی وجہ سے یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ غلبہ پا سکیں یا ایک اچھی حکومت قائم کر سکیں۔ اس کے برعکس لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اسلام وہ دین ہے، یہ قرآن وہ دین ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ترغیب و ترہیب بھی رکھتا ہے، امپلیمنٹ کروانا بھی جانتا ہے، اور احکام و مسائل بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ لہذا اسلام دین کو تم مسجد تک محدود نہیں کر سکتے، یہ ایوانوں میں گونجنا چاہیے۔ یہ کیوں اسلام حکومت میں آنا چاہیے؟ اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کا خاصہ یہ ہے، پاپائیت میں تو تم پادری کو کٹہرے میں کھڑے نہیں کر سکتے تھے، مگر اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ حاکم وقت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی عام بندہ بھی کیس کر دیتا تھا تو قاضی حاکم وقت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر لیتا تھا۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان باتوں کو سمجھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ پھر کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن اتفاقی طور پر امت کا یہ اجماع ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اور سارے عہدے اللہ نے آپ کی ذات میں جمع فرما دیے۔ آپ قاضی بھی تھے، آپ جرنیل بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، سب کچھ، آپ ایک ٹیچر بھی تھے، آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے، آپ ایک اچھے امام بھی تھے، آپ ایک اچھے خطیب بھی تھے۔ لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ عہد کر لیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اس وقت کچھ ضرورت بھی اتنی پیش نہیں آئی، مگر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ایسے اقدامات کیے، جن میں سے ایک اقدام یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی دور حکومت میں یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد حاکم وقت جو ہے وہ قاضی نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی تھے اور فیصلے بھی کرتے تھے نا، تو قاضی بھی کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاکم بھی کون ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا آج کے بعد حاکم قاضی نہیں ہوگا، قاضی کوئی اور ہوگا، حکمران کوئی اور ہوگا۔ کیوں؟ اگر قاضی غلطی کرے گا تو اس کو کون پکڑے گا؟ حکمران، اور اگر حکمران غلطی کرے گا تو قاضی، اس کو کون پکڑے گا؟ قاضی۔ دونوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ دیا۔ بھئی اگر حکمران کو پکڑنے والا ہی کوئی نہ ہو تو پھر بتائیں وہ جو مرضی کرے، جیسا کہ پادریوں نے کیا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عیسائیت کی پیری مریدی نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو اپنے مذہب سے اتنا بیزار کر دیا کہ عوام بیزار ہو کے تنگ آ کر رائے کی آزادی کا نعرہ جو وہ آج لگاتے ہیں نا، وہ اس کے بیک اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صدیوں کی قربانیوں کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ پاپائیت سے انہوں نے کچھ آسانی سے جان نہیں چھڑائی، اور وہ تو پھر بعد میں ایک چھوٹا سا 100 ایکڑ کی زمین کے اوپر پاپائیت کو انہوں نے جو ہے وہ مسولینی جو ڈکٹیٹر تھا اس نے آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کر کے ایک چھوٹی سی زمین ان کو دے دی کہ چلو یہاں پر تم حکومت کر لو۔ تو بہرحال روحانی طور پر ابھی بھی وہ پاپائیت جو ہے وہ ان کے اوپر مسلط ہے، لیکن دنیاوی امور میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا الحمدللہ یہ خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مکمل ضابطہ حیات اور وہ نظام دیا ہے جس کو ہم مسجدوں تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ بہت سی باتیں اس میں جو ہے وہ کور ہو گئیں، لیکن وہ باتیں جو میں کرنا چاہتا تھا اس کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ مسلمانوں کے اندر صحابہ اکرام کے بعد فقہا کی تقلید کے ضمن میں یہ مسلمانوں کو جمود کا شکار کیا گیا، اور تقلید کے اندر وہی روایت اختیار کی گئی کہ جس نے ہمارے امام کے علاوہ کسی اور امام کی پیروی کی وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ اور اس کو کس نے توڑا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسی شخصیات جو ہیں انہوں نے لوگوں کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ شعور بیدار کیا، پلس صوفی ازم نے اس پیری مریدی کو جنم دیا، اور یہ لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ پیر جو
ہے وہ اولاد بھی دے سکتا ہے، پیر گناہ بھی بخشوا سکتا ہے، پیر جو ہے وہ خود نماز نہ بھی پڑھے اس کا احتساب نہیں ہو سکتا ہے، سال بعد پیر کا عرس کروا لو وہ قبر میں آ کے تمہیں بخشوا دے گا۔ یہ سارے وہ تاثرات اس امت کے اندر بھی در آئے، اور میں یہ بات اگلے جمعہ میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں آج بھی بغیر کسی جانبداری کے، غیر جانبدار ہو کے، اس لیے نہیں کہ میں جامعہ سلفیہ میں پڑھا ہوں یا میں مسلک اہل حدیث کے پروان چڑھا ہوں، اس لیے نہیں، بلکہ آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ شعور دینا کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، لوگوں کو اس پیری مریدی کے سسٹم سے نکالنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، کہ یہ سسٹم ایسا ہے کہ جس کو کسی لوگوں کے علاقے نے پیر مان لیا نا، وہ پیر اگر کھڑا ہو کے یہ بھی کہہ دے کہ میں نے فلاں جگہ مرد کو پریگننٹ دیکھا تو لوگوں نے کہنا سبحان اللہ، اور کسی نے یہ نہیں سوچنا مرد پریگننٹ نہیں ہوتے۔ اور اگر کسی میرے جیسے گستاخ نے پوچھا یار مرد کیسے پریگننٹ ہو گیا، میں کہنا پیر نے کہہ دیا بس سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ والا کلچر آنکھیں بند کر کے یہ کس نے ختم کیا؟ یہ الحمدللہ ہم نے ختم کی۔ آپ ہمارے گھر کے کسی بچے کو بھی بٹھا لینا، اس کے سامنے کوئی کہانی سنائیں، کوئی گپ سنائیں، وہ بولے بے شک نہ لیکن فوراً اپنے باپ کے کان میں ضرور کہے گا ابا جی یہ گل کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے انہیں کہانی سناتی ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اس پر ہم اگلے جمعہ کے اندر پوری سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ذہنی طور پر بھی تیار ہو کر آئیں، لیکن چونکہ اگلا جمعہ رمضان کی مناسبت سے بھی ہے اس لیے کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کو سمیٹ کے کوئی 15 منٹ ہم رمضان کے احکام و مسائل پر بھی گفتگو کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔